اچھا جی، تو سلسلہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو ہم ملم جبا ٹاپ پہنچ گئے، اپنی گاڑی پارک کی اور جنگلے کے اندر جانے کی کوشش کی، کیونکہ اب تو ٹاپ سارا ایک جنگلے کے اندر ہے۔ یہ سائٹ پہ آپ جنگلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بارکیف یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیکسی ہے اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو قصہ میں سنا رہا تھا، ہم ٹاپ پر پہنچ گئے اور وہاں جب پتہ کیا تو انٹری فیس پر ہیڈ 1400 روپیز، فی کس 1400 روپے ہے۔ تو ملم جبا جانے والوں کے لیے اگر آپ چیئر لفٹ پہ جانا چاہتے ہیں اور ٹاپ پر گھومنا چاہتے ہیں جہاں پہ پہلے پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل تھا، اب وہ پی سی ہوٹل ہے، بس وہ ایک ہوٹل ہے اور ٹاپ ہے اور چیئر لفٹ ہے۔ تو اگر آپ وہاں گھومنا چاہیں گے تو ایک گیٹ سے گزر کر جانا پڑے گا، جس گیٹ سے اندر جانے کے لیے آپ کو 1400 روپیز دینا پڑیں گے اور پھر اس میں چیئر لفٹ فری ہے۔ باہر کیف ہم نے چیئر لفٹ پر 4 حرف بھیجے 1400 روپیز پر ہیڈ پر، اور پھر یہاں سے یہ دیکھیں مین روڈ سے ہم مڑتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور یہ مین روڈ جو ملم جبا کی طرف جا رہی ہے وہاں سے واپس ہوئے، اور وہاں بالکل وہ جو پی ٹی ڈی سی ہوٹل ہے، سوری پی سی ہوٹل ہے، اب پہلے پی ٹی ڈی سی ہوٹل تھا، اس سے ہم بالکل اس کی بیک پر آئے ہیں۔ یہ اس کی بیک پر ایک ویلیج ہے، ایک گاؤں کی طرف راستہ جا رہا ہے، سیمی میٹل روڈ ہے، کچی پکی روڈ ہے۔ تو یہ ٹیکسی والے صاحب جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست بنے اور بہت مہربان اور بہت خوبصورت مزاج والے انسان، تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم ان کو 2500 روپیز پر پے کریں، 2500 روپے، اور یہ ہم چاروں کو لے کر جائیں گے اور 2-3 سپاٹس دکھائیں گے۔ تو پہلا سپاٹ ہم جس کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک چشمہ ہے جو کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا، تو 3-4 مرتبہ ملم جبا جانے کے باوجود بھی یہ سپاٹ ہم سے اوجھل رہا ہے۔ یہ صاحب کوئی خودکشی کا ارادہ تو نہیں کرے اپنی گاڑی سمیت؟ بہت تنگ راستے پر نہیں، انہوں نے ہمارے لیے راستہ چھوڑا تھا۔ اوکے جی، اچھا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم 2500 روپیز لیں گے اور آپ چاروں کو لے کر جائیں گے۔ تو 1400 روپے پر ہیڈ دینے کی بجائے ہم چاروں نے 2500 روپے دے کر 2-3 سپاٹس دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب ہم روانہ ہیں پہلے سپاٹ کی طرف، پہلے پکنک پوائنٹ کی طرف، جو کہ بالکل ملم جبا ٹاپ ہی کا فرض کیا حصہ ہے، ایک ایکسٹینشن ہے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہاں پہ نیچر اپنی فطری حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ دوست بڑے خوش ہیں ہمارے فیصلے پر، اور فہیم الیاس صاحب نے بڑی کمال مہربانی سے بہت خلوص سے ہمیں اگلی سیٹ عنایت کی، کیونکہ اگلی سیٹ عموماً ان کا حصہ ہوتی ہے، پچھلی سیٹ میں ان کا دل تنگ ہوتا ہے، زڑ میں تربدیگی وہ فرماتے ہیں، اور ابھی انہوں نے ہمیں اگلی سیٹ عنایت کی تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ان مناظر کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے جو ہائٹ فوبیا کی وجہ سے ان کے سامنے آ رہے تھے، اور ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہاں پہ ہم نے سودا کیا ٹراؤٹ مچھلی کا، اور ہم نے تقریباً 1.5 کلو ٹراؤٹ مچھلی کھانے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے تازہ ٹراؤٹ مچھلی پکڑ رہے ہیں، لائف ٹراؤٹ، اور فارمی ٹراؤٹ ہے، اور فارمی ٹراؤٹ ہم نے تو دیسی ٹراؤٹ بھی کھائی آزمائی ہے، یقین مانے ہمارے کوہاٹ کی تاندہ ڈیم کی مچھلی سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹراؤٹ مچھلی ہے یہ یہاں پہ یہ لوگ 3000 روپے کلو کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ اچھا جی، تو ٹراؤٹ مچھلی تناول کرنے سے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس ایریا کا چکر لگایا، اور لقمان صاحب اپنے باٹنی کے علم کو، جس کو وہ پس پشت رکھے ہوئے ہیں اپنی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز نبھانے کی وجہ سے، تو وہ یہاں پہ تازہ کر رہے ہیں اور ہمیں مختلف درختوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور انہیں بڑی زبردست معلومات ہمیں پہنچائیں کہ سامنے والا جو درخت ہے وہ تقریباً 30 سے 35 سال پرانا ہے۔ کسی بھی زیرو کو شاید یہ بات معلوم نہیں تھی یہاں پہ۔ تو باہر کیف جگہ انجوائے کیجئے، موسم جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح کی خنکی ہے، البتہ پانی ہر جگہ پہ تازہ پانی، تازہ بہتا ہوا پانی ہماری روح میں بہتا ہوا اترتا جاتا ہے۔
تو احمد مشتاق صاحب فرماتے تھے یہ پانی خاموشی سے بہہ رہا ہے، اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں۔ بہر کیف اس میں ڈوبنے کا یا اس میں ڈبکی مارنے کا بھی کوئی چانس اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے ہاتھ لگا کر دیکھا پانی اچھا خاصا ٹھنڈا ہے اور ہمیں سائنس کی تکلیف بڑی جلدی ہو جاتی ہے، تو اس پانی کو صرف دیکھنے کی حد تک ہی اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ دوست مزید اوپر چلے گئے ہیں، یہ بہت پتھریلا اور پہاڑی قسم کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ سبز میدان ہے، سرسبز میدان، چراگاہ ہے، پرندوں کی آوازیں اور رنگ برنگ خوش رنگ پرندے فہیم الیاس صاحب کی نظر میں بھی آ گئے ہیں، اور وہاں دور دور چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اور یہاں پہ لقمان صاحب کو ایک فوٹوگرافر ملے، اور یہ جو فوٹوگرافر ہیں یہ اپنے فن کا مظاہرہ ابھی کریں گے اور ان تمام خوبصورت دوستوں کی تصویریں اتار کر ان کی خوبصورتی کو دوام بخشیں گے۔ وہاں سے چرواہے آ جا رہے ہیں، تو فوٹوگرافر تصویر لے رہے ہیں مسٹر لقمان کی اور ہم تصویر لے رہے ہیں مسٹر فوٹوگرافر کی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کہ کدھر دیکھتے ہو تم دیکھتے نہیں کہ کدھر دیکھتا ہوں میں۔ ہم تو ان منظروں کو دیکھنے میں مشہور ہیں جناب، اور وہ ایک گائے لقمان صاحب کا پیچھا کر رہی ہے، شاید ان کو پہچان گئی ہے، اور ہم واپس دوبارہ اس خوبصورت منظر سے مزید خوبصورت مناظر کی طرف جا رہے ہیں۔ مین روڈ ملم جبہ کی طرف ہو لیے، اور اب ملم جبہ سے ڈرائیور صاحب جو ٹیکسی کے ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر چلتے ہیں جہاں پہ بالکل ملم جبہ کا ٹاپ کی طرح کا ایک میدان ہے۔ یہ ملم جبہ کے ٹاپ سے کوئی غالباً ایک آدھا کلومیٹر دور ہوگا یا پیچھے ہوگا۔ اچھا، اس ٹاپ پہ تھوڑا سا اور اوپر چڑھائی پہ جائیں تو ایک ریسٹرکٹڈ سا ایریا ہے، ریسٹرکٹڈ تو نہیں ہے خیر، لیکن فیملی ایریا سمجھیں، تو وہاں پہ محدود تعداد میں کمرے بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے نہیں تھے کیونکہ ویکینڈ ہے، تو ہم نے یہاں پہ کافی پینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں پہ ریسٹورنٹ میں کافی چائے وغیرہ سرو ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کا اس طرف آنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک فیملی انکلوژر ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر انجوائے کریں، سستا رہے ہیں، اور پوری وادی کا منظر ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ وہاں سے اتر کر ہم تھوڑا سا نیچے آئے تو ہم نے راستے میں ملم جبہ کے راستے میں یہ ایک خوبصورت سا ہوٹل چوز کیا۔ فہیم الیاس صاحب مصر تھے کہ ایسا ہوٹل دیکھا جائے جہاں جو کسی چوٹی پر یا کسی بڑے سے پتھر پر اٹکا ہوا یا لٹکا ہوا محسوس نہ ہو۔ تو یہ والا ہوٹل جو ہے وہ سڑک کنارے، تھوڑا سا اس کی کھڑکی سے باہر کا منظر تو مزیدار ہے، لیکن وہ فہیم الیاس صاحب کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بڑا صاف ستھرا ہوٹل ہے، مالکان بھی اچھے ہیں۔ یہاں ہمیں 5,000 روپے پر نائٹ کی ڈیمانڈ کی گئی، اور 4 بیڈس کے لیے، 4 لوگوں کے لیے بیڈس، لیکن ہم نے 4,500 میں بات نپٹا دی۔ بہت خوبصورت ارینجمنٹ ہے یہاں پہ، صاف ستھرا کمرہ ہے، موسم خاصا ٹھنڈا ہے، کمبل کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی ہوٹل کا ریسٹورنٹ ہے ملحقہ، جہاں ہم نے آج پھر ذرا سی محتاط غذا آرڈر کی، اور وہی پلین رائس۔ یہ پلین رائس سے تھوڑے مختلف ہیں کیونکہ یہ دال چاول ہیں، اور پھر لیگ پیسز ہمراہ منگوائے گئے، سوپ پیا گیا، اور پھر کھانے سے لطف اندوز ہو کر کمرہ، اور پھر کمرے میں شب بسری، اور پھر شب بسری کے بعد صبح کے وقت واپسی کا ارادہ باندھا گیا۔ تو منظر اس چھوٹے سے ٹیرس سے ایسا منظر ہے کہ دوبارہ میں تو کہوں گا کہ کوئی بندہ یہاں پہ اکیلا آئے اور ڈھیر ساری کتابیں لائے اور بیٹھ جائے، اور کتاب پڑھتے پڑھتے نظر اٹھا کر یہ منظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی سبحانی بیان کرے، اور پھر اپنی کسی پسندیدہ کتاب کے مختلف اوراق میں ڈوب جائے۔
صبح کے وقت اسی ہوٹل کا گرین پیلس ہوٹل نام ہے غالباً اس کا ایک تازہ اور واضح منظر آپ کے سامنے ہے۔ ہوٹل والوں کے لیے مرغیاں اتاری جا رہی ہیں جو کسی کے ناشتے اور کسی کے ڈنر کا حصہ بنے گی، اور یہاں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ دل نہیں چاہ رہا ہے اتنی جلدی واپسی کرنے کو، لیکن کیا کریں، معافی چاہتا ہوں صاحبان دشت و دل، تمہیں خبر ہے مجھے گھر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو گھر کا راستہ اتنا دور نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بوجھل ہے۔ ملم جبہ کی یادیں ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں۔ بار کیف ملم جبہ کے بعد ہم نے مینگورہ بازار کا رخ کیا، اور رکشے میں بھی چونکہ فہیم الیاس صاحب کا دل تنگ ہو رہا تھا، پچھلی سیٹ میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، اور بازار میں ہم نے پرانے بازار میں ایک اینٹیک شاپ اور ایک ڈریس شاپ ڈھونڈی، اور یہاں سے کچھ شاپنگ وغیرہ تمام دوستوں نے کی۔ صاحب دکان نہایت خندہ پیشانی سے ہمارے ساتھ ملے، اور ہم نے مختلف اشیاء دیکھیں اور کچھ سووینرز ہمراہ لیے۔ فراز صاحب یاد آ رہے ہیں، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا، اپنی اپنی چاہتے ہیں لوگ اب جو بھی کہیں، ایک پری پیکر کو ایک آشفتہ سر اچھا لگا، میر کے مانند اکثر زیست کرتا تھا فراز، تھا تو وہ دیوانہ سا شاعر مگر اچھا لگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ پھر کسی ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔